السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خیر مقدمہ آپ کا فدا نامے میں، جیسا کہ اعلیٰ حضرت شاہ کشمیری علیہ رحمۃ رضوان کے حوالے سے گزشتہ قسط میں ہم نے عرض کیا تھا کہ اعلیٰ شاہ کشمیری ہریہر سے واپس اکیالور تشریف لاتے ہیں اور وہیں ان کے بھائی ان کو تلاش کرتے ہوئے حضرت سید یوسف شاہ قادری اکیالور وہ بھی تشریف لاتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت کا مدت قیام یعنی اکیالور میں اعلیٰ حضرت شاہ کشمیر علیہ رحمۃ رضوان 6 سال تشریف فرما رہے۔ ان دنوں آپ کو آلور مولوی صاحب کے نام سے پکارا اور جانا پہچانا جانے لگا۔ اعلیٰ شاہ کشمیری کے بھائی جب آ کر اعلیٰ حضرت سے ملے تو اعلیٰ حضرت شاہ کشمیری اپنا سب کچھ دین و سنیت کے لیے وقف کر چکے تھے اور وہ یہ چاہتے تھے کہ بے فکر ہو کر فارغ البال ہو کر دین و سنیت کی خدمت کریں۔ یقیناً اللہ رب العزت کی اس ولی کی یہی سب سے بڑی کرامت ہے کہ شہر مقبول ہانگل شریف میں آج ایک بھی بد عقیدہ بد مذہب نہیں پایا جاتا۔ یہ ان کی سب سے بڑی کرامت ہے۔ جیسے حضرت سید یوسف شاہ قادری اعلیٰ حضرت شاہ کشمیری سے ملاقات کرے، وہ چاہتے تھے کہ اعلیٰ شاہ کشمیری ان کے ساتھ وطن واپس لوٹے، لیکن یہ دین کا مجاہد، سنیت کا محافظ پیر سید مقبول احمد شاہ قادری دین و سنیت کے لیے اس علاقے میں خدمت کرنا چاہتے تھے، اس لیے انہوں نے اپنے آپ کو کبھی ظاہر بھی نہ کیا تھا، ان کا نام کسی کو بتائے بھی نہ تھے، کبھی ان کا نام کسی پوسٹر وغیرہ میں لکھ دیتے یا کہتے کہ عبید اللہ بن عبداللہ، یعنی اللہ کا سب سے چھوٹا بندہ اور بندے کا بیٹا، اور کبھی لکھ دیتے کہ اللہ کا بندہ احمد کا مقبول۔ یقیناً پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقبول تھے، نور نظر تھے۔ جیسے سید یوسف شاہ قادری نے آپ سے ملاقات کی، حضرت سید مقبول احمد شاہ قادری علیہ رحمۃ رضوان نے انہیں پہچاننے سے انکار کر دیا۔ حضرت سید یوسف شاہ قادری کشمیری زبان میں پیر سید مقبول احمد شاہ قادری سے گفتگو فرماتے تو اعلیٰ شاہ کشمیری کہتے کہ تم اردو میں بات کرو، کون سی زبان میں بات کر رہے ہو؟ یوں الغرض کئی دن تک اعلیٰ شاہ کشمیری علیہ رحمۃ رضوان کو بنانے میں لگ گئے، لیکن حضرت سید مقبول احمد شاہ قادری ماننے کے لیے تیار نہ تھے۔ آخر کار لوگوں کے سامنے حضرت سید یوسف شاہ قادری نے اپنا دکھ سنایا اور کہا کہ ہمارے چھوٹے بھائی ہیں، انہوں نے گھر بار چھوڑ دیا ہے، ہم چاہتے ہیں کہ یہ واپس گھر چلیں اور ہمارے اہل خاندان بہت پریشان ہیں۔ تو اعلیٰ شاہ کشمیری کا نام اور ان کے تعلق سے ساری تفصیل حضرت سید یوسف شاہ قادری نے پیش کی۔ اس سے پہلے اعلیٰ حضرت کی ذاتی زندگی کے حوالے سے، ان کے مقام و وطن کے حوالے سے کوئی کچھ نہ جانتا تھا۔ بالآخر حضرت سید یوسف شاہ قادری حضرت سید مقبول احمد شاہ قادری ایک ہی حجرے میں تھے۔ رات کا وقت تھا کہ حضرت سید یوسف شاہ قادری حضرت پیر سید مقبول احمد شاہ قادری سے بڑی منت سماجت کر رہے تھے، واپس چلنے کے لیے تکرار کر رہے تھے۔ بالآخر صبح ہوتے ہی اعلیٰ شاہ کشمیری اکیالور سے روانہ ہو۔ جیسے اعلیٰ شاہ کشمیری فجر کی نماز کے بعد شہر اکیالور سے روانہ ہو گئے، ادھر گلی محلے میں شور برپا ہو گیا کہ اعلیٰ شاہ کشمیری کہیں تشریف لے گئے ہیں۔ حسب دستور نہ ناشتہ کیا نہ نشست فرمائی، دیکھو ادھر ادھر ڈھونڈو، پتہ چلا کہ حضور ہجرت کے ارادے سے ناراض ہو کر چلے گئے ہیں۔ آخر کس کا ضمیر اسے برداشت کرتا کہ حضرت چلے جائیں؟ آخر ساری بستی کے لوگوں نے مل کر اعلیٰ حضرت کے سامنے پہنچ جاتے ہیں اور عرض کرتے ہیں، بس میں اعلیٰ سوار تھے، حضور چلیے، ہم سے کوئی کیا خطا ہوئی، ہمیں معاف کیجیے، ہم نے کیا غلطیاں درگزر فرمائیے۔ بلکہ 2-4 لوگوں نے مل کر حضرت کو بازو پکڑ کر اتارنے کی کوشش کی، طاقت لگائی، مگر یہ علی مرتضیٰ شیر خدا کا فرزند دلبند تھوڑا سا بھی اپنی جگہ سے نہ ہلا۔ سب سے کہا چلے جاؤ، ہم نہ آئیں گے۔ پھر سب لوگوں نے سوچا، ہم ہر چند کوشش میں ناکام رہے۔ جب سب لوگوں نے کوشش کی تو ممکن نہ ہو سکا کہ اعلیٰ شاہ کشمیری کو واپس لاتے۔ بالآخر ایک ترکیب سوچی گئی، ایک دیندار بزرگ شخص کو بلایا گیا اور اسے اعلیٰ شاہ کشمیری کی بارگاہ میں پیش کر دیا گیا۔ جیسے اعلیٰ حضرت نے بزرگ کو دیکھا، دیندار بزرگ کو دیکھا تو فوراً کھڑے ہو گئے۔ انہوں نے کہا، حضرت چلیے، واپس چلیے، ہم پر رحم کھائیے، ہماری زندگی آپ سے وابستہ ہے،
ہماری دلوں کی دھڑکنیں آپ سے وابستہ ہیں۔ جب انہوں نے اصرار کیا، وارفتگی اور اپنی محبت کا اظہار کیا تو اعلیٰ حضرت اتنا سنتے ہی مسکراتے ہوئے بس سے اترے اور پھر محلے میں تشریف لے گئے۔ یقیناً اعلیٰ شاہی کشمیری اس حدیث کریمہ من لم یرحم صغیرنا ولم یوقر کبیرنا فلیس منا کے عملی مصداق تھے، یعنی وہ چھوٹوں پر رحم کرتے اور بڑوں کی توقیر کرتے تھے، بڑوں سے ادب و احترام سے پیش آتے تھے۔ اعلیٰ حضرت کی ناراضگی کی وجہ اہل محلہ یا اہل شہر نہ تھے، تو انہوں نے تحقیق کی تو پتہ چلا کہ رات میں دونوں بھائیوں میں تکرار ہو گئی ہے۔ ایک بھائی اپنے بھائی کو گھر واپس لے جانے پر بضد ہیں، دوسرا بھائی دین کی خدمت کے لیے خود کو وقف کرنے کے لیے تیار ہے۔ اس صورت میں ایک فیصلہ ہوا کہ عوام نے کہا کہ لوگوں نے کہا کہ اس نو وارد یعنی نئے سید یوسف شاہ قادری کو اور پیر سید مقبول احمد شاہ قادری کو ایک گھر میں رکھنے کے بجائے الگ الگ قیام کا انتظام کرتے ہیں۔ یوں حضرت سید یوسف شاہ قادری کا انتظام ہانگل شریف میں کیا گیا۔ یوں تو ہانگل شریف اس وقت بھی سنیت کا مضبوط قلعہ تھا، وہاں پر کوئی وہابی نہ تھا۔ شہر ہانگل شریف میں سب لوگ اعلیٰ شاہی کشمیری کے جانثار مریدین ہیں، لہٰذا وہ اعلیٰ شاہی کشمیری کے بھائی پیر سید مقبول احمد شاہ قادری کا بہتر انتظام اور ان کے قیام و تام کا اہتمام کریں گے۔ اور لوگوں نے حضرت سید یوسف شاہ قادری کے بارگاہ میں درخواست کی کہ آپ وہاں تشریف رکھیں اور جمعہ وغیرہ میں آ کر آپ اپنے بھائی کی زیارت فرما لیں، دیدار فرما لیں۔ اعلیٰ شاہی کشمیری کی بارگاہ میں جب تک اسی شہر میں حضرت سید یوسف شاہ قادری رہے اکیالور میں، تو اعلیٰ حضرت روزانہ فرماتے تھے، ہمہ وقت فرماتے تھے کہ دیکھو مسافر کہاں سے آئے اس کا خیال رکھو، دیکھو شاید مسافر وہ یہاں کی سخت قسم کی غذائیں نہ کھاتا ہو، شاید ہر روز وہ گوشت کا عادی ہوگا، دیکھو کچھ مختلف اشیاء کے کھانے کے سبب اس کی طبیعت نہ بگڑ جائے۔ یہ تھی اعلیٰ شاہی کشمیری کے مسافر کہے جانے والے مہمان کی نگرانی کہ خود تو کہیں مسافر مگر ان کی صحت کا یہ پاس خاطر۔ انہی سب اداؤں کے انداز سے عوام کو یقین ہو چکا تھا کہ اعلیٰ شاہی کشمیری کے بھائی ہی ہیں۔ الغرض حضور سیدنا پیر سید یوسف شاہ قادری علیہ رحمۃ رضوان کو بہت کچھ سمجھا بجھا کر ہانگل شریف میں قیام پذیر رہنے کا انتظام کیا گیا۔ برادر اعلیٰ شاہی کشمیری بیکار نہ رہے، درس دینیہ، تعلیم عربیہ، نیز تعمیر مسجد، قلعہ محلہ وغیرہ میں مشغول و مصروف رہے۔ دوران قیام ہر جمعہ کو آپ آلور آ کر دور سے ہی کھڑے ہو کر سرکار اعلیٰ شاہی کشمیری کا دیدار، چہرے مبارک کا دیدار کرتے اور پھر ہانگل تشریف لے جاتے۔ بہر کیف یہ سلسلہ کچھ مدت تک دراز رہا۔ آخر 6 سال تک اعلیٰ حضرت شاہی کشمیری کے بھائی پیر سید یوسف شاہ قادری سہروردی ہانگل شریف و آلور میں اقامت فرما کر وطن کشمیر واپس ہو گئے۔ ان 6 سالوں میں اعلیٰ شاہی کشمیری کے اہل خانہ بہت پریشان ہو گئے۔ اس دور میں ذرائع ابلاغ کی سہولتیں نہ تھی، نہ ٹیلی فون، نہ کمیونیکیشن کا کوئی بہتر انتظام۔ گھر والے فکر مند تھے۔ پہلے تو ایک چراغ شاہی کشمیری گھر سے باہر نکل گئے، دوسرا چراغ سید یوسف شاہ قادری ان کی تلاش میں نکل گئے۔ حضرت سید یوسف شاہ قادری کے صاحبزادے حضرت سید مظفر شاہ قادری علیہ رحمۃ رضوان گھریلو تنگی کے باوجود گھر کا گھوڑا فروخت کر کے والد و چچا کی تلاش میں نکل کھڑے۔ سفر کرتے کرتے پریشان حال بالآخر ہانگل میں والد صاحب کو تلاش کر لیا۔ باپ بیٹے دونوں ہر چند اعلیٰ شاہی کشمیر کو گھر چلنے پر اصرار کیا، مگر حضرت نے قطعاً جانے سے انکار فرمایا۔ نہ چاہتے ہوئے دونوں باپ بیٹا واپس کشمیر تشریف لے گئے۔ آلور کے 6 سالہ قیام کے بعد اعلیٰ شاہی کشمیری نے سفر اختیار کیا تو آپ شموگا کی طرف چلے۔ شموگا شہر میں محلہ سوائی پالا میں رہے، وہاں پہ زبردست تبلیغ فرمائی، دین کی خدمت انجام دی۔ وہاں خاص کر وہاں پر قادیانیوں کی شدید تردید فرمائی، کافی مناظرے کیے۔ روایتوں کے مطابق اسی زمانے میں اعلیٰ شاہی کشمیری سخت بیمار بھی ہوئے۔
پھر کچھ عرصہ غالباً 2 سال شموگا میں تشریف فرما کر چکمگلور، ارسیکیرا، ہاسن، ہولے نرسی پور، آلتور، گلشن پیٹ، بالے غنور، موڑیگرا، سیکلاس پور، میسور، گرگیشی، چنرائے پٹن، یلندور، کولیگال، چامراج نگر، ننجن گڑھ وغیرہ کے دورہ کرتے ہوئے مہاملی میں قیام فرمایا۔ یہاں تقریباً اعلیٰ شاہی کشمیری 11 سال رہے۔ یہاں آپ کی زندگی سنیت کی اشاعت میں مصروف رہی۔ سنیت کی تبلیغ کا دامن نہایت وسیع رہا۔ آپ نے بارہا مختلف نوع کی اشتہارات برائے ایمانیات اور تردید وہابیت پر شائع فرمائے۔ اسی قیام کے دوران بہت سے مباحثے دینیہ اور مناظرے ہوئے۔ اس طرح علاقہ میسور میں حضور کے علم و عمل کے خوب چرچے ہوئے۔ ان مبارک دنوں میں مذہب مذہبوں کے مخالف تو وہابیہ اعلیٰ شاہی کشمیری کے جانی دشمن ہو گئے، مگر فاطمۃ الزہرا کا نور نظر، حیدر کرار، علی مولا کا لخت جگر اب کس سے ڈرنے اور گھبرانے والا تھا؟ ڈٹ کر شب و روز تردید وہابیہ کرتے رہے۔ ان دنوں ایک وہابی مولوی چراغ چاٹو عبداللہ نامی وہاں رہتا تھا، جو علاقہ میسور و قرب و جوار میں وہابیت کا فساد برپا کرتا تھا۔ اس کا بڑا شہرہ تھا، لوگ اس کی بڑی قدر کرتے تھے، جس کی مذمت پر اعلیٰ شاہی کشمیری نے ایک اشتہار بنام جوتی چور عبداللہ شائع کیا۔ اس کا سبب یہ ہوا کہ سرکار شاہی کشمیری نے قیام میسور کے زمانے میں ایک نیا اور بہترین قیمتی جوتا خریدا۔ اعلیٰ شاہی کشمیری نے جس دن جوتا خریدا تھا، غالباً اسی دن ایک جلسہ عظیم واعظ پاک کا انعقاد ہوا، جس میں اعلیٰ شاہی کشمیری کا واعظ تھا۔ اب یہ موقع کہ ہزاروں کا مجموعہ، سینکڑوں علماء کی جلوہ آرائیاں، ایسے بے بہا موقع کا ناجائز فائدہ وہابیہ کے مشہور و معروف عالم چراغ چاٹو عبداللہ نے اٹھایا۔ اس دن دین کے چور نے صرف دین چوری کرنے کی کوشش نہ کی، بلکہ اعلیٰ حضرت کے جوتے بھی چرا لیے۔ محفل کے ختم ہونے کے بعد اعلیٰ شاہی کشمیری نے جب اپنے جوتے تلاش کیے تو پتہ چلا کہ ویسے ہی جوتے مولوی عبداللہ پہن کر نکلا ہوا ہے اور اعلیٰ شاہی کشمیری کے جوتے وہاں پر موجود نہیں ہیں۔ پھر لوگوں نے مولوی عبداللہ کی خوب دھلائی کی۔ پھر اعلیٰ حضرت کی خبر پہنچی تو آپ نے ایک اشتہار رد وہابیہ پر بے نور جوتی چور عبداللہ لکھا تھا۔ اعلیٰ شاہی کشمیری نے فرمایا تھا کہ اشتہار شائع کرنے کا سبب یہ ہے کہ ہم یہ واضح کرنا چاہتے ہیں کہ دین و ایمان کے لٹیرے وہابیہ سے بچو، ورنہ یہ سب تمہاری آخرت کو تباہ و برباد کر دیں گے اور دنیا میں بھی تمہیں ذلیل و رسوا کر دیں گے۔ آغاز سفر ارسیکیرا تشریف لے گئے۔ وہاں ایک روز اعلیٰ شاہی کشمیری آم کے باغ میں ایک درخت کے نیچے نماز پڑھ رہے تھے۔ ادھر سے چھوٹی چھوٹی یورپین بچیاں، فورن لڑکیاں آ رہی تھی۔ جب انہوں نے اعلیٰ شاہی کشمیری کو دیکھا تو حیرت میں پڑ گئے۔ اعلیٰ جیسے سجدے میں جاتے تو وہ دیکھتے ہی مبہوت رہ جاتے اور دونوں آپس میں گفتگو کرنے لگتے، دیکھو یہ مسلمان کس طرح نماز پڑھ رہا ہے، خدا کے سامنے کس طرح بچا جا رہا ہے، کس قدر اسلام میں تواضع ہے۔ یہ منظر دیکھتے ہی جب اعلیٰ شاہی کشمیری نے فرائض و فنون سے فارغ ہو کر دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے تو لڑکیوں کی آنکھوں سے اشک جاری ہو گئے۔ وہ دونوں اعلیٰ حضرت کے نزدیک آ کر آئیں اور کہنے لگی، او مائی گاڈ، او مائی گاڈ، یعنی اے میرے خدایا۔ ان الفاظ کو دہرانے کے بعد کہا، آپ کہاں رہتے ہیں، اب کہاں کے رہنے والے ہیں؟ چونکہ آپ کا لباس شاہانہ لباس تھا، چہرہ زیبا تو خود خورشید کو شرمندہ کر رہا تھا، اس لیے ان لڑکیوں نے آپ کو دیکھ کر پوچھا کہ آپ کا وطن کون سا ہے؟ اس پر اعلیٰ حضرت نے فرمایا، ہمارا وطن بہت دور ہے، ہزاروں میل دور۔ تب ان لڑکیوں نے کہا، ہمارا بھی وطن وہ ملک بہت دور ہے، ہزاروں میل دوری پر ہے، اور ہم یورپ کے رہنے والے ہیں، انگلستان سے آئے ہیں، ہمارے باپ یہاں کے کلکٹر ہیں۔ وہ لڑکیاں اپنے دیش کا خیال اور وطن کی یاد کر کے حضور کا چہرہ زیبا دیکھ کر رونے لگی اور حضرت کے پیروں کو دیکھ کر کہتی، کس قدر خوبصورت ہیں۔ کبھی داڑھی مبارک کو چھو کر، داڑھی مبارک پر ہاتھ پھیر کر
اعلیٰ شاہی کشمیر کی خوبصورتی کی تعریف کر رہی تھی، یہ چھوٹی چھوٹی بچیاں اعلیٰ حضرت سے بے انتہا محبت کرنے لگی تھیں، اور ایک دن بچیوں نے عرض کی، حضرت آپ ہمارے گھر چلیں۔ اعلیٰ حضرت نے فرمایا، آپ چلو، پھر کسی دن اور آؤں گا۔ وہ سرکار اعلیٰ حضرت علیہ رحمت رضوان شاہی کشمیری نے بچوں کا دل رکھنے کے لیے، جیسا کہ ہم پہلے عرض کر چکے ہیں، اعلیٰ حضرت بڑوں کی تعظیم اور بچوں پر شفقت فرمایا کرتے تھے۔ حدیث رسول پر، قرآن و سنت پر مکمل عمل کرنے والی شخصیت تھی۔ آپ نے بچوں پر شفقت فرماتے ہوئے ان کے گھر تشریف لے گئے، اور ان بچوں نے آپ کو مہمان نوازی کی۔ ان بچوں نے اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں عرض کی، حضرت آپ کیا کھائیں گے، کیا پئیں گے؟ تو اعلیٰ حضرت نے فرمایا، صرف مجھے ایک کپ پانی دے دو۔ اعلیٰ شاہی کشمیری نے پانی پی کر اور وہاں سے رخصت ہو گئے، اور بچوں نے ضد کی کہ حضرت بار بار ہمارے یہاں تشریف لائیے۔ خیر، انشاءاللہ اگلی قسط میں ہم اعلیٰ شاہی کشمیری کے حوالے سے مزید آپ کے سامنے پیش کریں گے۔